اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، میں نے اللہ کی شان آیتیں وہی پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العزت نکاح کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ والی آیتیں پڑھی ہیں جو ہمارا نکاح اللہ اوپر کروائیں گے جنت میں نکاح۔ یہاں تو کل بھائی کا، ہمارے یوسف بھائی کا نکاح کل ہوگا، لیکن میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اللہ آپ کے اس نکاح کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ آپ کا نکاح خود جنت میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کن سے کروائیں گے آپ کا نکاح؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کا جنت میں نکاح موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ امثال اللؤلؤ المكنون، اللہ فرما رہے ہیں وہ حوریں کیا ہیں؟ وہ تو اندھیری رات کی چمکتے موتی ہیں۔ اللہ، جیسے اندھیری رات میں موتی چمکے، ستارے نہیں چمکتے جیسے لؤلؤ میں۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے ان نیک عمل کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، اللہ کہتے ہیں وہاں کوئی لغو فضول بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ اتنا پروٹوکول اللہ ایمان والوں کا، یعنی جنت کی جس گلی سے گزرو گے فرشتے تمہیں سلام سلام سلام۔ پھر آگے فرمایا فی سدر مخضود، اس کے اندر ایک واقعہ ہے وہ بیچ میں بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں بیر بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہاں بھائی، ہر پھل جو ہے وہ ملے گا تمہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کسی مومن کو جنت میں کانٹا نہیں چوبے گا، تو بیری دیتے کنڈے ہوں گے، بیری پہ تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو ابھی اس نے سوال زمین پر کیا، اللہ نے پلک جھپکنے سے پہلے جبرائیل کو بھیجا، جا کے میرے محبوب کو آپ عرض کر دیں کہ اپنے غلام کو خبر دے دیں فی سدر مخضود، جنت کی بیریاں بغیر کانٹوں کی، وطلح منضود، ایک بیر میں 70 ذائقے، ایک بیر میں 70 ذائقے، وطلح منضود تازہ۔ اب حالانکہ سوال صرف اس نے بیری کا کیا، کانٹے کا کیا، اللہ نے جواب میں لمبی لسٹ دے کے بھیجا، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ کو ایمان والوں سے پیار ہی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا ان کو کہو وطلح منضود، تازہ کیلے بھی ملیں گے، وظل ممدود، لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، پانی کی آبشاریں ہوں گی، وفاکہۃ کثیرہ، میووں کے ڈھیر ہوں گے، پھلوں کے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، موسم دی قید کوئی نہ ہو سی، موسم کی قید نہیں ہوگی، ایک ہی ٹیبل پہ کنو بھی ملے گا، آم بھی ملے گا۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کسی ریڈی پہ آم نظر آتے جی؟ کیوں جی؟ نہیں ملے گا آپ کو نا۔ تو اب اللہ جنت میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دیں گے، کہ ایک ہی ٹیبل پہ تمہیں کیا ملیں گے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی موسم کی قید نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، تمہارے سامنے ہر وقت ٹیبل پھلوں سے سجی ہوئی تیار ہوگی، جتنا دل کرے کھاتے جانا کھاتے جانا، نہ تمہارے پیٹ میں وزن ہوگا کیونکہ جنت کے سارے پھل نور کے بنے ہوئے، خربوں من بھی وزن وہ کھا لیں گے نا، یعنی کہ پیٹ میں کوئی بدہضمی کی شکل۔ وفرش مرفوعہ، پھر اللہ نے مزید فرمایا وفرش مرفوعہ۔ اب دیکھو میں مہمان تھا، آپ نے مجھے، آپ نیچے سردی میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ نے بلند جگہ پہ بٹھایا، عزت دی، اللہ فرما رہے ہیں پھر میں اپنے، کیونکہ ہم جنت میں جائیں گے رب کے مہمان بن کے۔ اچھا یہاں پہ دنیا میں آئے ہیں ہم کام کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹیاں لگا دی، کوئی کسی اٹھا کے کیا کر رہا ہے، کوئی ڈرائیوری کر رہا ہے، کوئی پنچر لگا رہا ہے، کوئی مستری گھر بنا رہا ہے، یہاں پہ سب آدمی کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن جنت میں ہم سب لوگ جائیں گے مہمان بن کے۔ دیکھو نا جی، آپ کو گھر میں ایک آدمی نے آپ کا گھر بنایا، سارا اس نے سارا سال اینٹ پہ اینٹ رکھ کے، مزدوروں نے بھی کام کیا، آپ نے بیٹے کی شادی میں بلا لیے مستری، اب بتاؤ اس دن وہ کانڈی لے کے، اس دن وہ کون سا مزدور کسی اٹھا کے تو نہیں آئے گا نا، اس دن وہ اچھے کپڑے پہن کر آئے گا۔ جی آج جی میری سیٹ صاحب نے دعوت اپنے پتر دا ولی میں تو میں کو سڈیا ہے، تو اب وہ کپڑے شپڑے پہن کے آئے گا، تیار شیار ہو کے آئے گا، حالانکہ اس نے اسی مالک مکان کے گھر میں سارا سال میلے کپڑوں کے ساتھ کام کیا ہے، آج چونکہ اس کے بیٹے کے ولیمے میں مہمان بن کے آیا تو اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آئے، ایسے نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے میرے پاس جب جنت میں آئیں گے نا تو میرے مہمان بن کے آئے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو کہاں بٹھاؤں گا؟ وفرش مرفوعہ، میں ان کو بلند جگہوں پہ بٹھاؤں گا، عزت کی جگہوں پہ۔ پھر آگے فرمایا انا انشأناہن انشاء۔ اب دیکھو سوال پہ غور کرنا، صحابی کا سوال تھا کہ بیری پہ کانٹے ہوتے ہیں، اللہ کا جواب سنو کتنا اتنا پیاری اتنا ہے نا۔ اللہ فرماتے انا انشأناہن انشاء، انا انشأناہن انشاء، میں نے ان حوروں کو تو اللہ کہتے بڑا ہی عجیب بنایا۔ اب سوال بیری کا تھا، اللہ حور پہ آ گیا،
ہاں جی، اللہ نے فرمایا ان حوروں کو بڑا ہی عجیب بنایا. فجعلناہن ابکارا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان حوروں کو تمہارے لیے، جن سے اللہ بھی قرآن میں کیا، میں نے آپ کو آیتیں کہاں سے پڑھ کے سنائیں گے، وزوجناہم بحور عین، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری موٹی آنکھوں والی جن حوروں سے نکاح کروں گا. انا انشاناہن انشاء، ان حوروں کو اتنا عجیب بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنا دیا. صاحب مزے نہیں ہو گئے؟ اللہ جن حوروں سے نکاح کرے گا، اللہ کہتے ہیں تم کروڑوں سال بھی تم ان کے پاس جاتے رہو گے تو جب بھی جاؤ گے تو تم سمجھو گے آج یہ دلہن میرے پاس آ جائے گی. ایمانداری سے بتاؤ بھی ایسا کوئی دنیا میں مثال ملے گی آپ کو؟ 1 سال کے بعد کیا حال ہوتا ہے، 2 سال کے بعد عورت کی گود میں بچے آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی، 3-4 بچے آگے اس بیچاری کی حالت کیا سی کیا ہو جاتی ہے. 10-15 سال کے بعد پھر اگر مزید 20-30 سال گزر جائیں، اب عرف میں جو شادی آج کل ایسی ہوتی ہیں 25-30 سال میں ہوتی ہیں، حالانکہ ہونی جلدی چاہیے، تو پھر اس کا 20 سال کے 30 سال کے بعد اس عورت سے بیچاری سے اٹھا نہیں جاتا، چلنا دشوار، اٹھنا دشوار، بیٹھنا دشوار. تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جنت میں ہمیں تمہیں جو نکاح تمہارے جن حوروں سے کریں گے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ فجعلناہن ابکارا، ان حوروں کو ہم نے ہمیشہ کے لیے کنواری بنا دیا. جب بھی تم اپنے گھر لوٹو گے، تم اپنی اس دلہن سے ملو گے، تم جیسے آپ بتاؤ نا، اب دولہے کے پاس آپ کو پتہ نا دولہے کو پروٹوکول ایک ہی دن کے لیے ہوتا ہے نا. آج دولہا ساتھ، اگلے دن ابا کہتا ہے پتر ان چل کام تے چل، ایسے اگلے دن آپ ولیمہ ہوا نہیں، دولہے بھائی کو کام پہ لگا دیا. اور بیگم صاحبہ کا پروٹوکول بھی صرف 2 دن ہوتا ہے، اس کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، آج دلہن ہے سجایا جا رہا ہے، آج بارات آنی ہے، ہاں جی آج اس کی رخصتی ہوگی عزت کے ساتھ. اگلے دن اس کو بٹھائیں گے جی اسٹیج پہ، جی آج ولیمہ ہے، آج ولیمہ ہے، رشتہ دار آئیں گے، اس کی مٹھی گرم، پتہ نا یہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں رواج برادریوں میں. جو بھی آئے گا دلہن کا بہن جو دلہن کا بھائی آئے گا وہ اس کی مٹھی میں پیسے رکھے گا، والد آئے گا وہ رکھے گا، ماموں آئے گا، چچا آئے گا. آج دلہن کی مٹھی گرم ہو رہی ہے اور اگلے دن ساس اس کو جھاڑو پکڑا دیتی ہے. اگلے دن ساتھ کہتی چل پوتون بڑا تیرا پروٹوکول ہو گیا تو ہم کم تے لگ شاباش. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فجعلناہن ابکارا، جنت میں کیا ہوگا، روزانہ ہی تجھے اپنی بیوی دلہن ہی ملے گی، کیونکہ جنت میں کوئی کام کاج، آپ کو پتہ ہے نا ہماری بیٹیاں جب جنت میں جائیں گی تو انہوں نے کبھی جھاڑو کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، کیونکہ جنت میں کوڑا کرکٹ مٹی. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مٹی کی چٹکی ہوئی، وہ صحابہ کو، آپ وسلم فرش پہ بیٹھا کرتے تھے اکثر صحابہ کے ساتھ نا، درمیان میں کچی زمین پہ بیٹھا کرتے تھے اکثر، کیا ہمارے نبی کی شان سب سے بلند شان اور عاجزی کتنی، صحابہ کے بیچ میں درمیان میں ایسے بیٹھتے، کوئی پروٹوکول تکلف نہیں ہوتا تھا. اللہ کی شان، صحابہ عزت دیتے تھے، بہت زیادہ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی. ہمارے نبی کو سادگی بہت پسند. صرف وہ اپنی بلڈنگ دیں گے اور ٹیبل لگا دیں گے اور برتن شرتن لگا دیں گے، کھانا اپنا ہوگا، کھانا اپنا ہوگا. یہ 9 سے 10 تک 1 گھنٹے کا کتنا لیا انہوں نے، 4 لاکھ روپیہ لیا. اور 10 بجے لائٹیں بند، 10 بجے چلو بھائی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اور تم جب جنت میں جاؤ گے روزانہ ہی دلہے بن کے جاؤ گے، روزانہ اپنے گھر لوٹو گے، دلہا بن کے لوٹو گے، شاہی لباس کے ساتھ لوٹو گے، خوشبو تمہارے جسم سے آ رہی ہوگی، چہروں پر حسن یوسف چمک رہا ہوگا، اس شان کے ساتھ سونے کا تاج تمہارے سروں پہ ہوگا. اور یہاں تمہارا ہم میں سے کس کا کیسا بھی کوئی آدمی، کوئی کسی کے چہرے پہ بل پڑ گئے، ماتھے پہ بل پڑ گئے، کوئی کیسا رنگ کا، کوئی کالا، کوئی کیسا، کوئی کیسا، لیکن جنت میں جب آؤ گے اللہ تعالیٰ کیا دے گا، سب کو حسن یوسف دے گا. حسن یوسف کتنا آپ کو پتہ نا، آج تک میں نے اور آپ نے، جتنی میری عمر ہوگی یا جتنی آپ کی عمر ہوگی، آج تک ہم نے ایسا حسین نہیں دیکھا بھی نہیں ہے نا. جتنا بھی آپ نے فلموں میں بڑے سے بڑے ہیرو دیکھے ہوں گے، حسین سے حسین دیکھے ہوں گے، لیکن حسن یوسف جیسا حسن آپ نے کبھی نہیں دیکھا. وہ ایسا حسن تھا، اللہ نے قرآن میں مثال دیا. جب مصر کی لڑکیوں نے نظر ڈالی نا، زلیخا کا جو واقعہ پیش آیا، تو زلیخا کو مصر کی لڑکیوں نے تانا دیا، کہنے لگی تو مصر کی ملکہ تھی، وہ گہرے گھر میں نوکر تھا، تو اپنے نوکر پہ مر گئی پاگل، تو نے اپنی انسلٹ کروا لی، اپنی بے عزتی کروا لی، سارے مصر میں تیرے چرچے ہوتے ہیں کہ زلیخا اپنے نوکر پہ مر گئی. یہ بات ہو رہی تھی. تو سہیلیاں آئیں، پریشان ہو کر آئیں، سنجیدہ تھی، اس کی ہمدرد تھی، دوست تھی، اور اس کو آ کے تانا دیا، زلیخا تو نے یہ کیا کر دیا، تو نوکر پہ مر گئی، تو خود شہزادی، حالانکہ خود بڑی حسین تھی زلیخا، مصر کی ملکہ تھی، ایسے تھوڑی تھی. تو اللہ کی شان، زلیخا نے جب یہ تانے سنے نا بڑا غصہ آیا، کہتی اچھا تم ساری یہیں بیٹھ جاؤ. ان کو بٹھا لیا، کہتے کیا کھا، ان کو نا فروٹ منگوایا، ان کے لیے فروٹ منگوائے، ان کے لیے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھا کے ہر طرح کے پھل ان کے سامنے رکھ دیے. اس زمانے کا دستور ہوگا کہ ہر ایک اس کی چھری اس کو دی جاتی تھی کہ اپنی چھری اٹھاؤ اور اپنے اپنے پسند کے پھل کھاؤ، کاٹو اور کھاؤ.
تو اتنی دیر میں زلیخا نے نوکرانی کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو پیغام دیا کہ ان کو میں جب کہوں نا تو انہوں نے یہاں سے آنا ہے، اس دروازے سے نکلنا. ہال کمرے میں سیلیاں بٹھائیں اور ایک ادھر کمرہ تھا ایک ادھر. کہا کہ میں جب یوسف علیہ السلام کو آواز دوں گی تو ان کو کہنا کہ یہاں سے گزر جائیں بس یوں سامنے سے. تو اور سیلیوں کو کہا میں تمہیں ابھی دکھاتی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں کہ میں اپنے نوکر پہ مری ہوں، تم ذرا سا صبر کرو. تو اللہ کی شان. سیلیاں کہتی ٹھیک ہے دکھا، ہمیں تیری سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یوسف علیہ السلام کو جب آرڈر انہوں نے، کیونکہ اس وقت وہ گھر میں ان کے ہاں تھے، غلام آئے تھے بطور، اللہ رب العزت نے پھر آگے تخت پہ بھی بٹھایا، وہ آگے بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اللہ کی شان. جب یوسف علیہ السلام کو آواز دی نا تو وہ ان کے درمیان میں جب عورتوں کے بیچ سامنے سے گزرے ہیں نا، ان لڑکیوں، مصر کی حسین لڑکیوں کے سامنے سے، تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بیان کیا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. جب ان مصر کی لڑکیوں کی یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی اور ان نظر پڑتے ہی ان کے ہوش ایسے گم ہوئے، پھلوں کی بجائے انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں، آج تک میں نے اور آپ نے اتنا حسین دیکھا کوئی کہ آپ کو ہوش ہی نہ رہے، اتنا حسین آپ کے سامنے کوئی آ جائے آپ انگلیاں کٹوا بیٹھو؟ آج تک میں نے لائف میں نہیں دیکھا. بڑے سے بڑا مائی کا لال ہیرو مجھے کوئی آج سامنے بن کے دکھا، میں آپ کے سامنے لا کے دنیا کا سب سے حسین نوجوان آپ کے سامنے لا دوں، یقین کرو کبھی بھی آپ اپنی انگلیاں. مصر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو ہوش ہی نہیں رہا، وہ ایک جھلک دیکھ کر ایسی مدہوش ہو گئیں، ان کی انگلیاں کر کے قرآن کہتا ہے نیچے کٹ کے گر گئیں. تو اللہ آپ کو جنت میں یہ حسن دے گا، سب کو یہ حسن دے گا، غریب سے غریب کو یہ حسن دے گا. سر شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو، عمل اس کا اچھا ہو. اللہ جنت میں سونے چاندی کے تخت پہ حسن یوسف دے کے بیٹھائے. پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ حسن اتنا آپ کا خوبصورت ہوگا، آپ کے سنہری خوبصورت بال ہوں گے، زلفیں زبردست ہوں گی، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر چہرے، آپ کے سر پہ کیا ہوگا؟ شاہی تاج سجا ہوگا، شاہی لباس کے ساتھ آپ بیٹھو گے. اگرچہ یہاں پہ آپ مزدوری کرتے تھے، اگرچہ یہاں کوئی پنچر لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بیچارہ گاؤں کے اندر یعنی کہ نا دیکھیں نا گوبر اکٹھا کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے، ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو اور آ کے اعلیٰ سوڑی موزونہ سونے چاندی کے تختوں پہ آ کے جنت میں بیٹھ جاؤ. پھر تمہارے ہاتھ میں کوئی پھاوڑا پکڑایا نہیں جائے. پھر ابا نہیں کہے گا پوت اٹھتے بن جانو پٹھے پا. پھر وہ سارے کام کیا ہو جائیں گے جی؟ ختم. اللہ کہتا ہے پھر بس تمہاری بادشاہت ہوگی. اللہ کہتا ہے پھر جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اور یاد رکھنا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ساری سچی خبریں ہیں. یہ خبریں کون سی ہیں جی؟ کون سی کتاب کی خبریں ہیں بھائی؟ یہ روزنامہ ایکسپریس کی، جنگ کی اور روزنامہ نوائے وقت کی خبریں نہیں ہیں، یہ خبریں قرآن کی خبریں ہیں. اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی خبر جھوٹی، اللہ کہتا ہے شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور اچھا حقیقت بھی یہی ہے. میں نے پچھلے دنوں یہاں بیان کیا خاص فیکٹری میں، تو میں نے کہا یار تم اخبار اٹھا کے ذرا چیک کرو. ہمارا ایک آفس ہے جس میں اخبار کوئی بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ ہر اخبار انہوں نے کمرے بھرے ہوئے ہیں، ہر اخبار بچا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی ریکارڈ کی ضرورت پڑتی ہوگی. تو میں نے کہا تم پچھلے سال والا اخبار اٹھاؤ، آج والے سے ملاؤ. تم کہو گے یار اتنا کوڑ، اتنا جھوٹ ہم سے بولا جا رہا ہے. تم 5 سال والا اٹھاؤ تو تم حیران ہو جاؤ گے. جو لوگ کل کسی اور کو غلط کہتے تھے آج انہی کو صحیح، اور جو کل کسی اور کو صحیح کہہ رہے تھے آج ان کو غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ کے اخبار میں 10 سال آپ پیچھے، جب میں کبھی ایک دن مجھے اتفاق ہوا کوئی وہ ان کو پیج چاہیے تھا کوئی ایسا، تو وہ اخبار ڈھونڈ رہے تھے پرانے. تو میں نے یوں میں ٹیبل پہ وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا، سامنے ٹیبل پہ اخبار رکھے تو تازہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ویسے ہی میں نے ایک اخبار ایسے کھینچ لیا. میں کہ دیکھو تو صحیح. میں نے میچ کیا تو میری ہنسی نکل آئی. میں نے کہا یار اتنا فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو روزانہ اخبار دے کے گھنٹوں خوش ہو رہے تھے نا، ہمیں سپنے دکھائے جا رہے ہیں 75 سال سے. 75 سال تو ہو گئے نا پاکستان بننے کو، کہ اب یوں ہو جائے گا، اب تم جو آنے والی حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم تمہیں آسمانوں تک لے جائیں گے، حالانکہ ڈب بھی بند ہے، تھلے نیچے جا رہے ہیں. اوپر جانے کی بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ قرضے ہمارے بڑھ رہے ہیں، دن بدن ہم ڈوب رہے ہیں، مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے. ایک سال میں گاڑیوں کا، کبھی ہمیں یاد ہے، ہمیں وہ وقت بھولا نہیں، ایک گاڑی کا ریٹ سال کے بعد، یہ جی ایل آئی کا ایک گاڑی کا ریٹ سال کے بعد 50,000 بڑھتا تھا نا. لوگ کہتے تھے یار دیکھو یار انہاں دی ٹوٹا دی بدماشی دیکھو، یوں کہتے تھے کہ سال کے بعد 50,000 روپے ریٹ بڑھا دے. اب ایک سال میں نہیں، 3 4 مہینے میں 10 لاکھ کے چھکے لگے ہیں. اتنے ریٹ آپ کے ہر چیز کا بڑا ہے. یہ ٹیکس کہاں، یہ سارا کچھ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کا، آپ کی کمائی جا رہی ہے نا. آپ کو ایک چیز جو دیکھو نا، ایک بات کر رہا ہوں نا میں، جاپان میں ایک گاڑی 7 لاکھ کی مل رہی ہے آج بھی، اور یہ پاکستان جب یہاں پر پہنچتی ہے تو وہ کتنے کی مل رہی ہے؟ 37 لاکھ کی. 37 لاکھ کی. جاپان میں 30 لاکھ تو آپ ایک گاڑی پہ ٹیکس دے رہے ہو یار. 30 لاکھ میں بندہ گھڑ کر لے اپنا تیار کر. تو ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، سوچنے کی بات ہے نا جی. ہم ترے نہیں ڈوبے ہیں. کیا ہیں؟ ڈوبے. کیوں؟ ہم نے جھوٹوں پر اعتماد کیا اور جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کرتے جا رہے ہیں، انہی کو آزماتے جا رہے ہیں اور نیچے دھستے. اور قرآن پہ ہم نے ایک بار بھی اعتبار نہیں کیا.
سچے رب کی سچی خبریں. اللہ کہہ رہے ہیں میری مان لو, اللہ کہہ رہے ہیں تم نیک بن جاؤ. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے کہ بستیوں والے اگر نیک بن جائیں میں آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. رب ہمیں برکتیں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم لینے کے لیے تیار. میرے عزیز دوستو, آج نیت کریں, عزم کریں, ہمارے نیک بننے کی دیر. ہم نیک بن کو تو دکھائیں, اللہ دنیا میں بہاریں دکھائے گا خدا کی قسم. صحابہ میں کیا کوالٹی تھی بھائی؟ صحابہ میں یہی کوالٹی تھی, صحابہ نیک تھے. صحابہ کوئی انجینئر نہیں تھے, ڈاکٹر, پروفیسر, ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی, پر صحابہ کیا تھے؟ نیک تھے. میں آج سارے پڑھے لکھے دنیا بھر کی بات, دنیا یہ بات سن رہی ہے اور میں ان کو چیلنج کے کہہ رہا ہوں, صحابہ کے پاس کوئی ڈگری, کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی. صحابہ کے اندر کیا تھا؟ نبی پاک کی اطاعت تھی. جیسے نبی پاک فرماتے جاتے تھے وہ عمل کرتے جاتے تھے. اللہ نے زیادہ سال نہیں لگنے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں, 13 سال مکے میں محنت کی, 10 سال مدینہ منورہ میں محنت کی, 23 سال کے بعد اپنے اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنا ممبر سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے کر گئے. اور انہوں نے, اب دیکھو ذرا جمع کرتے جانا سالوں کو, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کتنی جلدی ترقی صحابہ نے کی. کس بنیاد پر کی؟ صرف اچھے عمل کی بنیاد پر ترقی کی. 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں محنت کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے اور ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر گئے. انہوں نے بھی زیادہ وقت نہیں لگا, 2.5 سال بعد اللہ کا بلاوا آ گیا, وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. 23 میں 2.5 جمع کرو تو 25.5. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب آ گئے ممبر پر. ہاں جی, اب ان کو زمانہ کتنا ملا ہے؟ 12 سال. اب 25.5 میں 12 سال جمع کرو جی, کتنے بن گئے؟ ہاں جی 35 اور 37.5 بن گئے. 37.5 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. دنیا بھر کے خزانے ان کے قدموں میں پڑے تھے. ہر صحابی خوشحال تھا, ہر ایک کے گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر. صحابہ خوشحال ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دنیا کی عزت بھی ملے گی, دنیا کے مزے بھی ملیں گے. اور اللہ نے ان کے ساتھ قرآن میں وعدے کیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی کو راضی کر دیا, اللہ کو راضی کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ کہتے ہیں میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. تو کتنا بڑا بینیفٹ مل گیا کہ دنیا بھی چمک گئی, دنیا بھی سنور گئی اور قبر بھی چمک گئی اور آخرت بھی بن گئی. آج ہمارا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا اور ہم نے جھوٹ پر اعتماد کیا. دنیا, دیکھو میں چیلنج کر رہا ہوں نا بھائی, دنیا کہاں بنی آپ کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں. آپ 7 لاکھ کی چیز 37 لاکھ میں لے رہے ہو, آپ کی دنیا بنی نہیں بنی نا. آپ کی سیمنٹ مہنگی, آپ کا سریا مہنگا. کتنا مشکل ہو گیا غریب کے لیے مکان بنانا, ہر چیز مشکل ہوئی پڑی نہیں, جینا مشکل ہو گیا, گھر کی روٹی پوری کرنی مشکل ہو گئی. تو نقصان کہاں سے ہوا؟ ہم نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑی, جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ دنیا بھی خراب ہوئی اور قبر کا, اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر اللہ تیرے سے ناراض ہے تو تیری قبر بھی خراب ہے. قبر بھی کیا ہے؟ حفر من حفر النیران, قبر بھی دوزخ کی بھٹی بن گئی. اور اگلا فرمان سب سے بڑا خطرناک ہوا کہ اللہ کہتا ہے جب قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے اور اس دن اللہ کہہ رہے ہیں میں نیکیاں تولوں گا, اگر تیری نیکیاں غالب نہ ہوئی, گناہ تیرے زیادہ ہو گئے, اللہ فرمائیں گے اس کو اٹھاؤ اور دوزخ کی آگ میں, تو آخرت بھی خراب ہوگی. تو ایمانداری سے بتاؤ, یہ جو علماء ہیں یہ آپ کو صحیح بات, میں تو علماء سے بھی شکوہ کرتا ہوں, یار کام کی بات بتاؤ. میں کیا کہتا ہوں, 75 سال ہو گئے قوم پیس رہی ہے, ایک سوچنے کی بات ہے نا, تو ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے. فرقہ واریت میں لگ کے وہ غلط ہم غلط, قوم نے ساری قوم دلدل میں دھس گئی. ہیں جی, قوم جھوٹ پہ لگ گئی, قوم فراڈ پہ لگ گئی, قوم ملاوٹ میں دھس گئی. دیکھو نہیں, آپ روڈ پہ موبائل رکھ کے ذرا آؤ, 5 منٹ بعد ذرا دیکھنا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک سوچنے کی بات ہے نا. یہ کیوں ہو گیا سب کچھ؟ مسلمانوں کی بستی ہے. کس کی بستی ہے؟ سارے مسلمان ہیں اس کے لیے. میں پوری کالونی میں کوئی غیر مسلم نہیں ملے گا, لیکن آپ کو موبائل بھی, قوم بے ایمان ہو گئی. قوم کیا ہو گئی؟ تو ہم نے محنت جس چیز کی کرنی تھی اس چیز کی محنت چھوڑ دی. حالانکہ نبی پاک نے ایمانداری کی محنت کی تھی. صحابہ میں نے آپ کی بتایا, آپ کو وہ پڑھے لکھے اتنا نہیں تھے, ڈگریاں ان کے پاس نہیں تھی, لیکن ایماندار تھے. کیا تھے؟ ایماندار تھے. ان کی ایمانداری نے ان کی دنیا بھی سنواری. ہم تو اب دیکھو نا, ابھی ایک شادی ہو رہی ہے. اب میرے اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ اکثر میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, بچے کہتے ہیں سر خدا کے لیے اسپیشل کوئی شادی پہ لیکچر دے, ہمارے ماں باپ کے لیے لیکچر. آج چلو دنیا سن رہی ہے, میں اسی عنوان سے بات کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں شادی بھی مشکل ہوئی پڑی ہے. اور صحابہ کے زمانے میں کیا تھا, یہ میں بڑے گارنٹی سے بات کر رہا ہوں آپ کو, ہر صحابی کی 4 شادیاں تھیں. کتنی تھی؟ 4 شادی تھی. اور چاروں بیویاں خوش رہتی تھی ان کے ساتھ. اللہ نے خوشحالی سے مالا. دیکھو نا سبحان اللہ نکل رہی, پہلے نہیں نکلی کسی کی سبحان. ابھی تو آپ کی ایک بھی نہیں ہوئی نعت خان صاحب, سبحان اللہ. آپ کی ایسے جیسے 4 اکٹھی کرانے کا پروگرام. تو اللہ کی شان. تو ہوا کیا کہ ان کی 4 شادیاں, ہر صحابی خوشحال تھے نا, خوشحال تھے نا, تبھی ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی. 4 شادیوں میں کوئی پرابلم,
چاروں بیویاں ان کی خوش رہتی تھی. اور اللہ کی شان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ یہ صرف ہمارے نبی کے لیے الاؤ تھی. اس کے بعد پبلک کے لیے، امت کے لیے صرف کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا مثنا و ثلاثا و رباع. اللہ نے فرمایا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. ہمیں اجازت دی ہے، پر روکا کس سے؟ ولا تقربوا الزنا. اب اس چیز کو ذرا ملا کے سمجھنا. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے زنا کی اجازت نہیں دی اور ہمیں فرما دیا کہ تم 2 بھی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، بالکل حلال ہے، ثواب ہے. آج ہمارے ہاں دوسری شادی جرم ہے نا. ہمارے ہاں دوسری شادی جرم بنا ہوا ہے. دوسری شادی کرے لوگ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے کوئی ڈکیتی کر کے آیا، سمجھ لیجیے جیسے کوئی چوری کر کے آیا بیٹھا. حالانکہ ذرا سوچنا چاہیے، ہر صحابی کی شادیاں صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک تھی، اور یہ حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. باقی ہر صحابی کی کتنی تھی؟ سب کی. حضرت علی نے بھی بی بی فاطمہ کے بعد 4 شادی کی، حضرت حسن حسین سب نے کی. تو وہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے ان کی دنیا بھی چمکائی. دنیا میں بھی ٹھاٹ سے جیے، خوشحالی کے ساتھ جیے. آگے ان کے بچوں کی بھی 4 شادیاں، عزت سے ٹھاٹ سے جیے. کوئی ان کے درمیان نفرتیں عداوتیں نہیں ہوتی تھی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. خوشحالی کی زندگی جیتے تھے. ساس کو پتا تھا کہ میں نے کیا حق دینا اپنی بہو کو، وہ اپنے اللہ سے ڈر کے اس کو حق پورا دیا کرتی تھی. اور بہو کو پتا تھا کہ میری ساس کی میرے ذمے کیا خدمات. وہ اپنی ساس کو راضی رکھتی تھی، ساس بہو کو راضی رکھتی تھی. میاں اپنی بیوی کو خوش رکھتا تھا، بیوی اپنے میاں کو خوش رکھتی تھی. اسی طرح سسر اپنی بہو کا خیال رکھتے تھے، بہو اپنے سسر کا خیال رکھتی تھی. ایک عزت کی زندگی صحابہ جیتے تھے. آج ہمارے درمیان یہ چیزیں نکل گئی، جس وجہ سے جینے کا مزہ، ہم کیا سمجھ رہے جینے کا مزہ پیسے سے آتا ہے. اربوں پتی لوگوں سے میری دوستی ہے، اربوں کے اب خربوں پتی بھی باز ہیں. لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں جی خوشی نہیں. خربوں پتی لوگ بھی آج خوش ہیں. ایسے مسائل ہیں گھروں میں. میں نے ان گنہگار کانوں سے ان کی باتیں سنی اور ان آنکھوں سے میں نے ان کو روتے دیکھا دکھوں کی وجہ سے، حالانکہ اللہ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے. تو خوشیاں، میں کہا کرتا ہوں اکثر میرے بیانوں میں یہ ملے گا کہ کاغذ کے پھولوں میں خوشبو کبھی نہیں آئے گی. کاغذ، اب دیکھو نا کہ میری ٹیبل پہ ایک چادر رکھی ہے، اس کے اوپر کتنے پیارے پیارے خوشبو پھول بنے، اور مجھے دیکھ کر اچھا بھی لگ رہا ہے. یہ پرانے زمانے کی چادر، پرانے زمانے میں عورتیں اس کو ہاتھ سے بنا کے اور شیڈ پہ لٹکایا کرتی تھی، پیٹیوں پہ لٹکایا کرتی تھی. اب تو یہ چیزیں ساری کیا ہو رہی ہیں؟ دھیرے دھیرے گم ہو گئی ہیں. ان کا ایک اپنا ہی حسن ہوتا تھا. تو اللہ کی شان. تو کاغذ کے پھولوں میں کبھی خوشبو، اب یہ دیکھو کتنے پیارے پھول بنے ہوئے اس میرے سامنے ٹیبل پہ، لیکن ان میں خوشبو، اصلی گلاب کی خوشبو دور سے ہی آ جائے گی. آئے گی نہیں آئے گی؟ اس لیے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جتنا چاہے دولت اکٹھی کر لیں، خوشیاں نہیں ملیں گی. خوشیاں ملیں گی عمل سے. کس سے ملیں گی؟ مسلمان اپنا بس عمل اچھا کر لے. تو میں دیکھو دنیا یہ بات سن رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں سارے علماء سے کہتا ہوں، خدا کے لیے صرف اپنی قوم کو عمل پہ لے آؤ. اپنی قوم پہ ایک با عمل مسلمان بنا دو، ایک ایماندار مسلمان بنا دو. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ میں آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے، اللہ تمہیں برکتوں سے مالا مال کر دے گا. تمہیں عزت سے جینے، اللہ زندگی دے گا، تم عزت سے شان کے ساتھ دنیا میں جیو گے. تمہیں جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا. دیکھیں نا، جیو عزت سے جیو، پھر مرو بھی عزت سے. کیونکہ عزت سے کیسے مرو گے؟ جب میں کو اس کی مثال دیتا ہوں، جب عزت سے اللہ تمہیں دنیا میں زندہ رکھے گا، شان سے جیو گے. جس دن تمہاری موت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے عزت کے ساتھ تمہیں لینے کے لیے بھیجے. اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ہر فرشتے کے ہاتھ میں اللہ جانے سے پہلے بھیجیں گے، اسرائیل کو کہیں گے اب میرا وہ نیک بندہ ہے جس کو تم لینے جا رہے ہو، تم ایسا کرو 500 فرشتے لے لو جنت کے. وہ جنت کے ساتھ 500 فرشتے لے گئے اسرائیل علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے آج تم میرے دوست کو لینے جا رہے ہو، ذرا عزت سے لے کے جانا، جنت کے تازہ پھولوں کے پھول توڑ کے گلدستے بنا لو. اب بتاؤ، جینے کا مزہ بھی ایسے تو مرنے کا مزہ بھی پھر ایسے. تو وہ فرشتے کیا کریں گے؟ وہ فرشتے تازہ پھول. اب میں بتاؤں، اب ہمارے یہاں زمین میں سے جو مٹی ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں، اس کو جب آپ چیک کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ پھیکی ہوتی ہے نا. اس میں کوئی، مٹی میں کوئی خوشبو بھی نہیں اور کوئی مٹھاس بھی نہیں ہوتی. لیکن اس میں سے نکلا ہوا گلاب کتنا خوشبودار، اس میں سے موتیا کتنا خوشبودار، چنبیلی کتنا خوشبودار ہوتا ہے. یہ ہماری مٹی میں سے نکلا ہوا پھول کتنی خوشبو دیتا ہے. اور آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جنت میں تو اتنی مٹی بھی نہیں ہے جتنا میری چٹکی میں. تو جنت کی سونے چاندی کی زمین سے، مشک عنبر زعفران میں سے جو گلاب نکلیں گے، ان گلابوں کی خوشبو، اس لیے تو آتا ہے، روایت میں آتا ہے اللہ اگر اس میں ایک پھول کی پتی زمین پہ پھینک دے، ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. تو وہ ایسے پھولوں کے گلدستے وہ فرشتے لے کے، 500 فرشتے تازہ پھول توڑ توڑ کے گلدستے بنا کے، اور اللہ کہتے ہیں ریشم کے رومال لے لو.
جنت کے ریشم، جنت کا ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا جو ریشم بناتا ہے، وہ جنت کی ریشم ہوگی نور سے بنی ہوئی، تو اس کے ریشم کے رومال لے کے ایک قطار کے اندر کتنے 500 فرشتے، اسرائیل علیہ السلام آگے آگے، ان کے پیچھے پیچھے 500 فرشتے، اس ہاتھ میں ان کے کیا ہوگا، ریشم کا رومال، اور اس ہاتھ میں جنت کے پھولوں کا گلدستہ، اور وہ لے کے اب کتنا پروٹوکول ہوگا. یہ صرف اللہ مردے کو دکھائے گا، اللہ ہم سب کو دکھائے. دعا کرو. یہ ہے مرنے کا مزہ بھی. جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، اللہ کیا کہ بھیجیں گے، اس کی روح ایسے نکالنی ہے جیسے تازہ مکھن میں سے بال، مکھن کا پیڑا ہو نا تازہ تازہ، پہلے گھروں میں عورتیں لسی رڑک کے پھر اس میں سے مکھن کے پیڑے نکالتی تھی. اب اس میں کوئی بال آ جاتا تو وہ یوں نکلتا تھا، پتہ بھی چلتا نہیں تھا. اللہ آرڈر کرتے ہیں ایسے آرام سے روح نکالنی ہے، اس کو تکلیف نہ ہو. تو اب یہ جب اس کے اسرائیل علیہ السلام آگے آ کے اس کی روح کا نکلنے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. موت کے ٹائم ہی موت کا فرشتہ جنت کی بشارت دے دے گا اور اس کو کہے گا اے مطمئن روح، اے اللہ کی پسندیدہ روح، آج تو لوٹ اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا اللہ کے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا رب کی جنت میں. وادخلی، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا. اب وہ روح خوشی سے نکلے گی، خوشی سے، اور پہلا فرشتہ آگے بڑھ کے اس کو ریشم کے رومال میں اس کی روح کو لے گا اور اس کو جنت کے پھولوں کا گلدستہ. اس شان کے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، شان سے جئیں گے پھر شان سے مریں گے. اب یہ 500 فرشتے جب روح کو لے کے آسمانوں کی طرف جائیں گے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں آپ کو پتہ نا فضاؤں میں فرشتے ہیں اللہ کے، یہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی مبارک روح لے کے چلے ہو. تو وہ 500 فرشتے جس کو روح کو کندھا لے کے جا رہے ہیں نا ریشم کے رومالوں میں، وہ کہتے ہیں اس کا بھی نام لیتے ہیں، اس کے ابا کا نام بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح کو ہم لے کے جا رہے ہیں. تو راستے کے فرشتے بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ روح کتنی تو مبارک روح ہے، آج تو جب رب سے ملے گا رب تجھ سے خوش ہو کر ملے گا. اب بتاؤ مسلمانوں، تمہارا جینا کتنا شان والا بنے گا، ہے نا؟ اگر ہم تھوڑی سی لائف ہے اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اس سے اپنی مرضی کا جینا شروع کیا، نہیں ہم نے تو آوارگی کا جینا ہے، ہم نے تو مسجد میں جانا ہی، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھنا، ہم نے بس اسی میں دیکھنی ہے سارا دن. بھائی گوریاں کیا کر رہی ہیں بھائی، ہیں آج کیڑے کپڑے پائی ہوتی ہے. اگر اسی کے اندر ہم نے زندگی صرف کر دی نا، خدا کی قسم پھر موت کے ٹائم فرشتہ جو آئے گا نا، اللہ کہیں گے، اللہ اس کو بھی اس ٹائم بلائے گا. اللہ کہیں گے موت کے فرشتے کو ادھر آ. اللہ کہتے ہیں کہ بدماش ہے جس کو میں نے بڑا بلایا تھا اپنے گھر، 5 ٹائم میرا منادی اس کو بلاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک باری بھی نہیں بڑھیا مسجد ہے، ایک دفعہ بھی مسجد نہیں آیا. اس نے کبھی میری کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی. یہ کوڑ پہ کوڑ دب کے رکھتا تھا نا، جھوٹ بولتا تھا، ٹھگی لگاتا تھا، فراڈ کرتا تھا. بھائی ہائے پیسہ، یہ پیسے کی دوڑ میں ساری زندگی رہا. انہیں ادھر ٹائم ہو گیا پورا، ان نال لے کے آ. اب اللہ تعالیٰ جب اس کو فوت کے فرشتوں کو کہیں گے نا کل نہیں جانا، اللہ کہیں گے 7 دوزخ کے بھی 500 فرشتے لے لیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب پھر وہ موت کا فرشتہ تو پابند ہے، وہ اسی ٹائم دوزخ میں اعلان کرے گا. آج ایک بدماش کو گھنن وجہ نا، جی پولیس والے نہیں آتے، ہاتھ کھڑیاں لے کے آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی آج ایک بدرو، یعنی کہ وہ ایک خدا کا گنہگار بندہ تھا، نافرمان تھا، آج اس کو لینے کے لیے جانا ہے، تو میرے ساتھ 500 فرشتے دوزخ کے آ جاؤ. اتنی خوفناک شکلوں کے ہیں، خدا کی قسم اگر ایک فرشتہ اللہ ہمیں یہاں دکھا دینا، آپ سارے مر جائیں. ایک اس کی شکل دیکھتے ہی مر جائیں. اتنی خوفناک شکل کے وہ فرشتے آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ، وہ خالی ہاتھ نہیں آتے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں وہ دوزخ کے آگ کے تپے ہوئے ہتھوڑے اور بدبودار، لکھا روایت میں آتا ہے بدبودار ٹاٹ. اگر اس ٹاٹ کا 1 انچ کا ٹکڑا اللہ زمین میں گرا دے، ساری دنیا بدبو سے مر جائے. یہ تو صرف اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ باقیوں کو محسوس نہیں ہونے دیتے. جب وہ 500 فرشتے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب لینے کے لیے نکلتے نا، تو اب اس کو پہلے فرشتے کو نیک بندے کے لیے کیا آرڈر کیا تھا. اب میں آپ کو یہ بات خلاصہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں نیک بنو. کیا بنو؟ ہم نے نیک بن کے مرنا ہے. یہ نیت کرو کہ ہم نیک بن کے مریں گے. بدماش بن کے مر گئے تو ستیہ ناش ہو جائے گا. جتنا مرضی مچھوں کو وٹ دے لے، جاتے لتر شروع ہو جائیں گے قبر میں مندہ ڈال کے نا، فرشتے جیسے کرتے ہیں. یقین کرو قیامت کی صبح تک لٹریشن شروع ہو جائے گی، اور کوئی چھڑانے والا جتنا مرضی بڑا بدماش ہے، اس کے 100 سیکورٹی گارڈ بھی ہے نا، کوئی بھی کم ہو نہیں آنا. خدا کی قسم قیامت کی صبح تک چیخیں نکلتی رہیں گی. اللہ تیری چیخیں بھی کسی کو سننے نہیں دے گا. اس لیے نبی پاک نے دعا فرمائی تھی، فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، ورنہ مجھے ڈر نہ ہوتا نا کہ تم، اللہ ہمارے نبی نے فرمایا، ورنہ میں اب اللہ سے کہہ دیتا اے اللہ ان کو عذاب قبر سنوا دے. ورنہ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ سنوا دینا تو تم کوئی بھی اپنا مردہ دفن نہ کرو. اتنا خوفناک نیچے منظر شروع ہو جاتا ہے. وہ منظر تو میں بعد میں بتاؤں گا. جب وہ فرشتے 500 لینے کے لیے آتے ہیں نا، لینے کے لیے اسرائیل علیہ السلام بھی آگے بڑے غصے میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں. ایسے ان کی روایت میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی تشبیہ دی ہے کانٹے دار جھاڑی، اور اس کے اوپر ململ کا دوپٹہ ڈالو، اور وہ ڈالے تو اس کے اندر وہ کانٹے یوں پور جاتے ہیں نہیں، اس کے اندر پور جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب اس کو یوں کھینچو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، دوپٹہ لیرم
لیر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دیتے ہیں اس بدماش کی روح سختی سے نکالنی ہے. اور وہ جب موت کا فرشتہ آگے بڑھ کر اس کے جسم میں، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، جب اس میں سے ہاتھ ڈال کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور وہ روح پہلے ہی دیکھ کر ڈر رہی ہوتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ دکھا دیتا سارا کچھ، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہے ہمیں کو کدے، تو وہ موت کا فرشتہ اس کو جو روح جب اس کی نکالتے ہیں نا، اس کا اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور پہلا فرشتہ جب وہ جو ہی روح جسم سے نکلتی ہے، کیونکہ وہ سارے عالم کے احوال، آخرت کے احوال اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، وہ برزخ کے احوال، اور جو ہی وہ روح جسم سے جدا ہوتے ہی پہلا فرشتہ اس کے سر میں ہتھوڑا مارتا ہے، اور اس کو اس بدبودار ٹاٹ میں، جس کے میں نے کہا تھا ایک ٹکڑا بھی زمین پہ گر جائے دنیا مر جائے، اس گندے بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹتے ہیں، اور اس کی چیخیں جیسے روح کی نکلتی ہے وہ تڑپتی ہے. پھر دوسرا فرشتہ دوسرا ہتھوڑا، 500 فرشتے اس روح پہ ہتھوڑے مارتے ہوئے بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کے، جیسے ایسے تو کوئی بھی پولیس والا بھی نہیں لے جاتا، یوں وہ مارتے ہوئے جب آسمانوں کی طرف اس کی روح کو لے کے چلتے ہیں. اور لکھا کہ روایات راستے کے فرشتے پوچھتے ہیں فضاؤں کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس بدماش کی روح لے کے جا رہے ہو، کس بدبخت کی روح لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ نام لے کے بتاتا ہے وہ فرشتہ موت کے، وہ فرشتے وہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں، اس کے باپ کا نام بھی بتائیں گے اور اس کا نام بھی بتائیں گے کہ یہ اس کی روح لے کے چل رہے ہیں. اور راستے کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، بدبخت روح، تجھے ایک زندگی ملی تھی، تو نے وہ بھی رب کی نافرمانی میں ضائع کر دی، آج تو رب کے پاس جائے گا، رب کی لعنت ہی دیکھے گا. ہاں جی، رب کی ناراضگی ہی دیکھے گا، اور رب تجھ سے ناراض ہوگا، اور تیرا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ دوزخ بنے گا. تو میرے عزیز دوستو، ایک بار زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. ہم اپنی زندگی ضائع مت کریں. ضائع یہ اس میں چسکا ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، عورتوں کو ناچتے دیکھتے ہوئے گانے اینڈ فری لگا کے، سمجھنے بتانا یہ، اور بظاہر تو بہت مزہ آ رہا ہے، یہ مزہ نہیں، یہ آپ کو رلائے گا، یہ آپ کی چیخیں نکلوائے گا یہ چیز. اور آج قرآن اور نماز اور اللہ کے رسول کی اطاعت، لقمہ حلال کا پیٹ میں ڈالنا، زبان پہ سچ بولنا، آنکھوں کا خیال رکھنا، کانوں کا خیال رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، نہ سازش کرنی، نہ کسی کے دل میں برا خیال کسی کے بارے میں، نہ کسی کی غیبت کرنی، نہ چغلی کرنی، نہ کسی کو لڑانا، نہ کسی کو ستانا، ماں باپ کا ادب کرنا، ہاں جی، بیوی کے حقوق ادا کرنا، بہنوں کے حقوق ادا کرنا، بھائیوں کا حق دینا، حلال کی روزی کمانا، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کرنا. یہ چیز آپ کو عزت دلائے گی، یہ چیز آپ کو عزت دلائے گی. آج بتائیں ایمانداری سے، ان تعلیمات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، اب ایک بندے کی یہاں پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ جائے، اب ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ایمانداری سے بتاؤ اس ڈاکٹر کو کیا کہو؟ ڈاکٹر کیا وجہ لٹاؤ، لٹا کے وہ کہے گا جس کی آنکھوں میں ڈراپ ڈال، اور تم کہو گے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ کہے گا ڈاکٹر تو پاگل ہے، تو نکل رہی تو وہ تم کہو گے اس کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، خون نکل رہا ہے، اس کی ہڈی کے، اس کو ہڈی جوڑو، ہڈی کی فکر کرو، آپ آنکھوں میں دوائی ڈال رہے ہو. تو آج ایسے ہی ہو رہا ہے. قوم کے حالات کیا ہو گئے، اور ہمیں سنا رہے جی کس سے کہانی ہے، ہمیں کیا سنائی جا رہی ہیں؟ مولوی آئے فلانا قصہ، اوکھا جی سبحان اللہ، نوٹاں دی برسات کرو تو سبحان اللہ. وہ بھائی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں، لوگوں نے تباہی، سارا ملک ہمارا ڈوب گیا، اتنا ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں. تو ہمیں تو وہ تعلیم دینی چاہیے کہ ہماری ساری قوم جنت کی وارث بنے. کیا بنے؟ جنت کے. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ مانگو اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے. صراط مستقیم کیا ہے جی؟ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے. اللہ ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے کہ مجھ سے جنت کا راستہ مانگو. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کن کو دیا؟ انعمت علیہم. اللہ فرماتے ہیں ان کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا. اور انعام کن پر کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کہتے ہیں میں نے انعام کیا نبیوں پر انعام کیا، صدیقین پر کیا، شہداء پر کیا، صالحین اللہ نے اپنے نیک بندوں پر انعام کیا. اللہ کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا. اگر بننا ہے تو ان جیسے بنو، ان کی رفاقت، ان کا راستہ بہت ہی اچھا ہے. تو میں آپ کو حقیقت پر یہ اپنی باتیں بتا رہا ہوں. آج جو لوگ دنیا بھر میں عیاشی کے اڈوں میں ہے نا، آپ ذرا ان کے پوچھ کے دیکھو، جتنا یورپ میں نشہ ہے، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، جتنے بھی کافر ہیں نا بیچارے ملک، ہمیں تو ترس آتا ہے ان کو. ہم تو اہل امریکہ کو دعوت دیتے، امریکہ والوں کو کہتے ہیں آؤ سکون کی زندگی ہم سے سیکھو. ہم آسٹریلیا والوں کو کہتے ہیں آؤ ہم سے سکون کی زندگی سیکھو. ہم تھائی لینڈ والوں کو کہتے ہیں، ہم رشیا والوں کو کہتے ہیں، چائنا والوں کو، جاپان والوں کو کہتے ہیں. ساری نعمتیں آپ کو پتہ نہیں نا. آپ تو یہاں بیٹھے نا جی، ہمارے لوگ مر رہے تھے جی، وہ بیچارے کشتیوں میں جا کے پتہ نہیں کس راستے سے وہ بیچارے راستے میں مر جاتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں. یقین کرو ایسا کچھ ہوتا ہے نا، کتنا کچھ کہ بھائی کسی طرح دوسرے ملک میں چلے جائیں، اور وہاں کیا اور ان کو کوئی سکون تھوڑی ملتا ہے. جتنا نشہ یہ لوگ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی. وہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف سکون کے لیے. سارا کچھ ان کے پاس ہے، سکون. آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے اتنے خوبصورت ملک، اتنی خوبصورت سڑکیں، اتنی خوبصورت عورتیں، ساری دنیا کا سامان ان کے پاس ہے. لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں، آپ کو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ خوشیاں کافر کر رہا ہے.
جاپان میں اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ساری دنیا کا. وہ بتا رہے تھے ہمارے دوست گئے, وہ کہتے ہیں اتنا پیارا انوائرمنٹ ہے ان کا, تو یعنی کہ وہاں آپ کو نزلہ کھانسی بھی نہیں ہوگی, اتنی صاف ستھری فضا, ایسا انہوں نے انتظام کیا, اتنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, لیکن سب زیادہ خودکشیاں. ساری دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے, لیکن پھر بھی خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ سکون نہیں. بندہ ہمارے یہاں جتنی بھی خودکشی ہوتی ہیں, بندہ تنگ آ کے کرتا ہے نا, یہ خوش ہو کے کرتا ہے, جج میں نے بڑی خوشی لگی, میں نے پھندے دے پا نہیں, وہ تنگ آ کے کرتا ہے نا. تو بھائی وہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ ساری نعمتیں بھی انہوں نے لے لی, اس کے باوجود بھی سکون نہیں ملا. تو میں آپ سے میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ جنت سے بات شروع کی تھی. اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا, ہمیں صرف امتحان دینے کے لیے. آپ اپنے بچوں کو صبح ایمانداری سے بتائیے گا روڈ کیسے بھرے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کی بسیں گزر رہی ہیں, کالج کی بسیں گزر رہی ہیں, اسکولوں کی بسیں گزر رہی ہیں, یہاں سے آبادیوں سے شہر میں بھر بھر کے بسیں جا رہی ہیں, اور یہ جو سارے لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو وہ رہنے کے لیے بھیجتے ہیں, وہ واپس بلاتے ہیں کیوں کہ ہم تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ تم پڑھ لو گے, ڈگری لے لو گے تو کامیاب ہو کے آ جاؤ گے. تو اللہ بھی ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے جنت کا ٹکٹ, تم مجھے راضی کر لو, آ کے مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے لو, اور جو مجھے ناراض کرے گا اللہ کہتے ہیں اس کے لیے دوزخ کا. تو ایمانداری سے بتائیے گا بھائی کیا جنت کا ٹکٹ اچھا ہے یا دوزخ کا؟ اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اللہ جنت کی نعمتیں بیان کر کے بتاتے ہیں, اور پھر دوزخ بھی اللہ بتاتے ہیں. پھر اللہ آخر میں خود پوچھ رہے ہیں, اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. اللہ جنت بھی سناتے ہیں قرآن میں, جنت بھی بتاتے ہیں, دوزخ بھی بتاتے ہیں. پھر آخر میں کیا اللہ فرماتے ہیں؟ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اللہ کہتے ہیں میرے بندے بتاؤ جنت کی مہمان نوازی, جنت میں جو تمہاری مہمان نوازی ہوگی یہ مہمانی اچھی ہے یا دوزخ کے کڑوا تھوہر کا درخت؟ وہ دوزخ میں اللہ نے درخت اگائے ہیں جو آگ میں اگتے ہیں. اب بتاؤ اس درخت کا کیا حال ہوگا جو ہمارا پانی والا درخت ہوتا ہے, اس کے نیچے آگ جلا دو درخت سوکھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ درخت اتنا خطرناک ہے. شجرۃ الزقوم 2-3 جگہ اس کا ذکر کیا, ان شجرۃ الزقوم طعام اللسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوا الی سواء الجحیم. اور جس نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے صاحب جو جس میں یہ جو ذکر ہے, اس میں بھی شجرۃ الزقوم کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں تھور کا کڑوا درخت کھانا پڑے گا اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنا پڑے گا. جب وہ تمہارے پیٹوں میں جائے گا تو آگ لگائے گا, پھر اس پر تم ابلا پانی مانگو گے. اللہ کہتے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم, پھر تمہیں ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فشاربون شرب الہیم, ابلتا ہوا پانی ایسے پییں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. اور لیکن جب وہ اندر جائے گا تو کٹ کٹ کے فقطع امعاءہم, آنتیں کٹ کٹ کے گریں گی. تو اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں میرے بندو بتاؤ جنت کی مہمان نوازی, جنت کی مہمانی اچھی ہے یا دوزخ کا کڑوا تھور کا درخت جو تمہاری آنتیں کاٹے گا؟ تو ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ جنت کی مہمانی. تو اللہ کہتے ہیں تمہاری مہمانی کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے جب بیٹھو گے نا ایسے صوفوں پر, اللہ قرآن کو بیان کرتا ہے علی سرر موضونہ, اللہ فرماتے ہیں ایسے جنت میں چوڑے ہو کے بندے بیٹھیں گے سونے چاندی کے تختوں پہ, ایسے سونے چاندی کے. میں بھی ٹیک لگائی سکون مل گیا, بیٹھا تھا نا صبح کا تھکا ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ ہے متکئین علیہا متقابلین. اللہ کہتے ہیں میاں بیوی آمنے سامنے سونے چاندی کے تختوں پہ ایسے بیٹھے. ہمارے جیسے کل دولہا بھائی جائیں گے نا اسٹیج میں بیٹھیں گے, 1 گھنٹے بعد بتیاں بند, چلو وہی گھر چلو, ایسے ہی ہوگا نا. 1 گھنٹے بعد لائٹیں بند, اور اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے کس پہ؟ علی سرر موضونہ, سونے چاندی کے تخت پہ بٹھائیں گے, ساری زندگی بٹھائیں گے تو کبھی اتارا نہیں جائے گا. اللہ کہتے ہیں متقین علیہا متقابلین, تم سونے چاندی کی تختوں پہ آمنے سامنے. اب دیکھو نا مزہ, اچھا ایک ہے بیگم ساتھ بیٹھے, ایک ہے کہ بیگم سامنے بیٹھے, دیدار بھی کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ساتھ نہیں بٹھایا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ساتھ میں بھی بٹھائیں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم جنت کی تمہاری جو دلہن ہے تمہاری بیوی ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک تو ایک ذہن میں رکھ لو, اپنی بیویوں سے وفا کرنا, اپنی بیگموں سے جیسی بھی مل گئی ہے, کالی مل گئی ہے, پیلی مل گئی ہے, لال مل گئی ہے, چٹی مل گئی, کیا کرنا؟ وفا کرنا. اس سے بے وفائی مت کرنا. اللہ اسی کو اتنی سونی بنا دے گا تو پریشان ہو جائے گا, ابھی تو وہ واقعی کیڑا میک اپ کر کے آئے گا. اللہ خود اس کو ایسا حسین بنائے گا. روایت میں آتا ہے کہ 70 ایسی حوروں کا حسن جس ایک حور کے ناخن کی چمک سورج سے زیادہ ہے. ایک ناخن, ایک بال کی چمک, ایک حور کے ایک بال کی چمک چاند سے, 14ویں کے چاند سے زیادہ اس کے بالوں کی چمک دور سے دکھے گی, اور اس کے ناخنوں کی چمک, یہاں تو نیل پالش لگاتی ہے نا عورتیں آج کل, ویسے ایک بسوڑی ہے اور وہی ہے, وہ سچی بتا رہا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جو جانور خونخوار ہوتا ہے نا, وہ جو چیر پھاڑنے والا جانور ہوتا ہے, اس کے ناخن کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں. آج ہماری ساری عورتوں نے ایسا چبل فیشن اختیار کیا ہوا ہے, ناخن وہ رکھے ہیں جیسے شام کو بندے دی ستیہ ناز کرنا ہوتا ہے, اس کو چیر پھاڑنے والا. اب آپ خود دیکھیں, ایمانداری بتائے گا, جس عورت کے ناخن زیادہ, حالانکہ منع کیا گیا ہے, اسلام میں منع ہے ناخن ہفتے بعد کاٹنے, ناخن ہفتے بعد. حالانکہ خدا کی قسم اللہ ہماری عورتوں کو اتنے خوبصورت ناخن دیتا ہے, اور وہ ایسی پاگل ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو اتنا لمبا کر دیے جیسے ہم شام نو کہیں حملہ کرنا ہے.
تو بھائی اتنے لمبے ناخن کرنا اور اس کو پھر صاف کرنا اور اتنے بھیڑے لگ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اب ایسا اندھا طوفان آ گیا نا کہ بھائی فیشن کرنا ہے کہ جیسا بھی. میں اس کے اندر بیچ میں نا کیونکہ آج شادی کا موقع ہے نا تو میرا بیان بڑا ڈیفرنٹ آپ سنو گے. شادی کے موقع پر میں بیان کرتا ہوں خوشیوں والا جس میں گپ شپ بھی ہوتی ہے اور سبق بھی ہوتا ہے. ہم آج ایسی آفت چلی پڑی ہے کہ جی فیشن کرنا ہے چاہے جسم کو کتنی تکلیف ہو. ایک دفعہ ہمارے یہاں پارک ہے ملتان کے اندر, وہ میرے بڑے بھائی کا ٹھیکہ تھا. ہم شام کو جا کے, جب مولوی نہیں بنا تھا تو وہاں جا کے شام کو کرسیاں رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, تھوڑی سی ہوا شوا کھا لیتے تھے. تو وہاں پر ہم بیٹھے تو وہ ہمارے ایک مزاحیہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی بھی حیات ہیں, تو وہ بہت مزاحیہ طبیعت کے. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی شان اس زمانے بڑی پرانی بات ہے, آج تو فیشن بہت ذرا یعنی کہ وہ ہو گیا نا, لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا. تو اس کافی آج سے میرا خیال ہوگا کوئی 25-30 سال پہلی بات ہے. 25-30 سال پہلے کی یہ بات ہے. تو وہ کچھ نوجوان پارک میں سیر کے لیے آئے. اب انہوں نے ان میں سے ایک نے اتنی کسی پینٹ پہنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ بس صرف کلر پینٹ کا نظر آ رہا تھا, باقی وہ اس کے جسم کے ساتھ اس طرح چپکی ہوئی تھی. تو ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے نا, بڑی عمر کے تھے, وہ مذاق کرتے تھے, ان کا کوئی لوگ برا بھی نہیں بناتے تھے. تو انہوں نے نا جب وہ لڑکے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھے نا, انہوں نے کہا بیٹا ادھر بس انشاءاللہ. وہ آگے جی انکل السلام علیکم. انہوں نے کہا میں آپ کو جو بات سنا رہا ہوں بڑی کمال, یہ حقیقی واقعہ میری آنکھوں کو دیکھا. تو میں بات کر رہا ہوں فیشن پہ. تو وہ اللہ کی شان, انہوں نے ان کو ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہو جائیں. کہتے ہیں بیٹا صرف یہ بتاؤ یہ پینٹ گریس لگا کے پہنی تھی, یہ کون سا تیل لگا کے اوپر چڑھائی ہے, یہ تو ویسے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتی, یہ گریس لگا کے اوپر چڑھ سکتی ہے ورنہ ویسے. وہ لڑکا شرم کے مارے کان پکڑ کے پتلی گلی سے کھسک گیا. تو یہ ایمانداری سے بتانا یہ فیشن کوئی عقل والی بات ہے؟ ایسے فضول فیشن کر دینا. اب ہماری عورتوں کی میں یہ بیچ میں مثال دے رہا ہوں, ایسے پنجے اللہ نے تمہیں اتنے خوبصورت انگلیاں دی, اتنے پیارے پیارے تمہیں ہاتھ دیے, پیارے پیارے تمہیں ناخن دیے ہیں. اب ان کو تم لمبا کر کے تم نے بلی پنجہ مار دیا تو اس کا نشان ہی نہیں جاتا. مصیبت حقیقت کر دیتا ہوں, بلی کے پنجے کا نشان کبھی نہیں جاتا. ہمارے چھوٹی سی ایک بچی تھی خاندان میں, وہ بڑی شادی شدہ ہو گئی ہے, بچوں والی ہو گئی ہے, لیکن ہماری قریبی میری محرم رشتہ دار ہے. تو اس کا نشان آج تک, کیونکہ اس کے اوپر بلی گر گئی تھی. کیا گری تھی؟ بلی گری, بلی نے اس کو ہونٹ کاٹا, وہ آج تک اس کا نشان, سوری اس کو جتنے اچھا سے اچھا انہوں نے ان کو سرجری کروائی لیکن نشان نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں ہماری خواتین نے یہ یعنی کہ ناخن یعنی کہ اپنی خوبصورتی فیشن کے نام پہ کھو دی. فیشن کے نام پہ کھودی نہیں کھودی. اسی طرح ہمارے نوجوان, اللہ نے کتنے پیارے پیارے بال دیے, کتنے پیارے پیارے ہمیں بال دیے ہوئے ہیں. یہ مسئلے اتاری ٹوپی کو مجھے گندا نہ سمجھ لینا, بال پورے الحمدللہ. تو خدا کی شان, وہ ایک ایسے ہوا, ایک وہ مولوی صاحب تھے, انہوں نے ساری زندگی پگڑی اتاری تھی. ایک دن پگڑی اتاری, لوگوں نے فوراً کمنٹس کیے, اوہ یہ تو گنجا ہے. تو اس دن ان کی ویلیو ساری. تو اللہ کی شان, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نوجوانوں کو کتنے پیارے بال دیے ہیں جی. کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بال دیے تھے بیچ میں مانگ نکالتے تھے, جیسے بھائی نے نکالی ہے ماشاءاللہ, کیمرے میں دکھائیں گے بھی آپ کو انشاءاللہ. تو بیچ میں مانگ نکالتے, اتنے پیارے بال لگتے. اب یہ جو آج کل کے نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں جی, نائی کے پاس جا کے دن رات اپنے, ایک تو نا جی جو تعجب ہوتا ہے نا جی, وہ رگڑائی ایسی جا کے بلا وجہ اللہ نے خوبصورت شکل دی ہے. میں یقین کرو, وہ پیچھے دنوں بات ہو رہی تھی, مجھے کہنے لگی کون آج آپ کے سامنے بٹھا کر, کبھی آج کی ڈیٹ تک زندگی میں نہ کبھی لوشن لگایا, نہ کبھی کوئی کریم, لیب بوائے نہ لا کے چل میرے بھائی ہفتے بار جمعے والے دن نہ لیے لیب بوائے, اللہ خیر صلی اللہ 5 ٹائم کے وضو کرتے ہیں, کوئی صابن دی بھی لوڈ ہے کوئی نہیں. اب اللہ تو نور کیا دیتا ہے, نماز کا دیتا ہے. نور کس کا دیتا ہے؟ نماز کا, قرآن کی تلاوت کا اللہ نور دیتے ہیں, ہمیں تو پھر لوڑ ہی. اب یہ نوجوان نائیوں کے پاس بیٹھ کے بیچارے رگڑوا اس کا ریگ مال روز آنا لگوا کے اندر کھال اتر گئی, اندر سے کچھ ہو رہی نکلا پڑا. اور اگلی بات پھر جو بال اتنے بھیڑے اور گندے بناتے ہیں کہ یقین کرو اگر وہ آج سے 40 سال پہلے اگر کسی ہمارے دادا ابو کے سامنے وہ آتا ہے نا, وہ ویسے اس کو مار دیتا. وہ کہتا ہے یہ چوہا کہاں سے آ گیا, کون سی ملک کا چوہا, کون سی نسل کا چوہا آ گیا. بلا وجہ اپنے بال کو ادھر سے ڈیزائن, اللہ معاف کرے. دیکھو نا, ہم فیشن پہ میں تھوڑی سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا سن رہی ہے. اللہ نے اتنی پیاری خوبصورت ہمیں داڑھی مردوں کو دی ہے, اس کو سنت کے مطابق رکھ کے سجانا. اب نہیں رکھی نہیں, پہلے مڑوائی رکھی, پھر رکھی بھی تو کون سی رکھی, فیشن والی, نبی والی. اگر داڑھی رکھنی ہے تو نبی والی رکھ لو یار, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا. میں بیچ میں مرحوم جنید جمشید کی بات کر دوں, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے. کلین شیف تھا, لیکن جب داڑھی رکھی تو نبی والی سنت والی داڑھی رکھی. تو بتاؤ نور بڑا تھا کہ کم ہوا تھا؟ چہرے کا نور بڑا تھا. اللہ نے عزت کی زندگی دی, عزت کی موت. کسی آج تک گلوکار کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جتنا جنید جمشید گلوکار کا, آج تک نہیں ہوا. لائیو آپ تاریخ پاکستان کی اٹھا لیں, بڑے سے بڑے نامور گلوکار مرے ہیں, کسی کا اتنا بڑا جنازہ
جس جنازے میں علماء، حافظ، قاری، دکاندار اور یہ شوبز سے وابستہ لوگ، ہر طبقہ اس کے جنازے میں، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، قطاریں لگ گئی، لاکھوں کا لوگ آگے، تو عزت کس سے ملی؟ اسلام سے ملی۔ عزت کس سے ملی؟ تو یاد رکھنا ہماری عزت بھی کس سے ہے؟ اسلام۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری عزت صرف اسلام میں ہے۔ مسلمان کی عزت فیشن میں، مسلمان کی عزت کافر کو کاپی کرنے میں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو گزر سکتا ہے پر کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے کافر کو کاپی نہیں کرنا، ہم نے اپنے نبی کو کاپی کرنا ہے۔ نبی والی لائف اپنی بنا کر دیکھو، جینے کا مزہ آئے گا۔ آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ کو سائیکل پہ بھی بادشاہوں والا سکون نہ ملے، میرے خلاف کیس کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ چیلنج سے بات کر رہا ہوں، نبی والی زندگی اپنا کے دیکھیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے، میرے دوست تھے جن کی زندگی نبی والی تھی، انہوں نے کاپی کیا نبی پاک کی لائف کو، سنت کو گھر میں رائج کیا، سنت کی والی زندگی کو۔ خدا کی قسم، کرائے کے مکان میں میں نے ان کو اتنا خوشحال دیکھا، پتہ نہیں کچھ 40 سال سے کرائے کے مکان میں رہ آئے تھے۔ ان کے بڑے، وہ تو جوان تھے جب میرے دوست تھے، تو میں ان کے گھر کھانا کھا رہا، میں نے کہا پوچھا یار اپنے مکان کا خیال نہیں آتا؟ تو ان کو ایک رتی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کون سا جو اپنے ہیں ان کے کون سے، انہوں نے بھی قبر میں جانا، ہم نے بھی، ان کو کوئی ٹینشن۔ آج بھی مجھے کئی سال بعد، یہ میں آج سے پرانا ہوں، کچھ 16 سال پہلے والی بات بتا رہا ہوں، اور مجھے اللہ کا شکر ہے اسی سال ملاقات ہوئی، اب بھی ٹینشن فری ملے۔ کیا؟ جس کی زندگی میں نبی کی زندگی ہے وہ خوشحال ہی رہے گا، وہ کچے مکان میں بھی خوشحال رہے گا، اور وہ کرائے کے مکان میں بھی خوشحال رہے گا، وہ سائیکل پہ بھی کیا رہے گا۔ اور جس، یاد رکھنا یہ بات دنیا سن رہی ہے، کہ جس کی زندگی میں نبی کی زندگی نہیں، وہ کھرب پتی بن کے بھی روئے گا۔ اور میں نے روتے دیکھا، میں شادی میں حال میں بیٹھا، میرے ساتھ ٹیبل پہ، ایک ہی ٹیبل پہ ہم لوگ تھے، ساتھ والی چیئر پہ وہ مجھے ارب پتی آدمی کہہ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ اس جیسی دولت ہمیں مل جائے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب خوشی نہیں۔ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے دوست، ہمارے کیونکہ وہ عزیز تھے، میں کہا ہمارے لوگ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں یار اس جیسی بلے بلے ہمیں ہو جائے، اور جس کو بلے بلی ملی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب خوشی۔ میرے عزیز دوستو، خوشی کبھی بھی گناہوں میں نہیں مل سکتی، دولت میں نہیں مل سکتی۔ تو میں آپ کو بس جنت کی وادیوں میں، یہاں سے سٹارٹ میں نے وہیں سے کیا تھا، پھر وہیں سے واپس لا کے تقریر ختم کروں گا اپنی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ہماری شادی کا وعدہ کہاں ہم سے کر رکھا ہے۔ اب ہمارے یوسف بھائی کی کل شادی ہوگی نا، یہاں پہ کل بارات جائے گی، ان کا نکاح ہوگا، ان کے گھر دلہن آ جائے گی، پرسوں یہ ولیمہ کھلائیں، ہمیں کھلائیں گے یوسف بھائی ہیں؟ آج تو چوڑ اتنے پھنسے پہ اللہ آپ کو خوش رکھے، محبت میں بڑے مزے کے بنے ہوئے تھے، قسم سے بہت پیارے بنے تھے، مزہ آیا۔ میں حالانکہ روٹی کھا گیا بیٹھا، ولی جتنا مجھے ڈاکٹر چاولوں سے منع کرتے ہیں اتنا دشمن بنا۔ تو خیر اچھے لگے، سردی لگ رہی تھی، گرم گرم چاول خوب کھائے۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے یوسف بھائی کا ایک نکاح کہاں رکھا ہوا ہے؟ جنت میں رکھا۔ اللہ کہتا ہے بس وہ اسی کا ہوگا، یاد رکھنا۔ اتنے ایشی بھی مارے ہیں جی، اتنے ڈانس بھی سنے، اتنے کترینہ کیف نال یاری بھی لاوے ہیں، میں آپ کو سچی بتانا جی، میں سیدھی آپ کو بتانا جی، ادھر وہ کہتے کون کون سی گلوکار ہیں لوگ۔ اچھا ایک دفعہ اللہ کی شان میں نے دعا کروا دی، میں بڑا ڈیفرنٹ سب سے چلتا ہوں، میں نے دعا کرا دی اللہ میں بڑے پتہ نہیں جمعے کے بعد کہہ دی، میں کہ اللہ کترینہ کیف کو ہدایت دے، اللہ کرینہ کپور کو ہدایت دے۔ میں نے نہ مانگا، میں نے دعائیں میں نے دل سے مانگی، مجھے ترس آیا، میں کہ یار کی بیچاری دوزخ میں جلیں گی اگر یہ ایمان پر اور اچھے عمل پر نہ آئیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے گا پر کوئی کافر جنت میں۔ مجھے تو ان کا ترس آیا، میں کہا ہمارے نوجوانوں کا دل بلاتی ہیں بیچاری، پھر بھی دوزخ میں جلیں گے، اللہ ان کو کیا دے۔ آج ایمانداری بتا، تم میں سے کبھی کسی نے نہیں مانگی ہوگی اللہ کترینہ کا کوئی سلام نہیں مانگی ہوگی، وہ سن بھی رہی ہوگی بیچاری انڈیا میں۔ تو اللہ کی شان میں نے دل سے دعا مانگی۔ اس ساری جو اداکاروں کے نام آتے تھے نا، وہ اخباروں میں آتے ہیں نا، پڑھ لیتے ہیں، میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، یہ ساری یہ نہیں کہ تو فلمیں نہیں دیکھتا، ویسے بات بتا رہا ہوں کہ ابھی اخباروں کے پیج میں آتا ہے نا، ایک پیج اسپیشل رکھا ہوا ہے، ایسے ظالم لوگ ہیں۔ ہمارے پاکستان کا اسلامی ملک کا اخبار ہے، لیکن اس میں ایک صفحہ اسپیشل اداکاروں کا، مولیوں کو پیج، اس میں ہاں ہفتہ وار ایک آتا ہے، وہ تھوڑا سا جمعے کو دے دیتے ہیں جی، اس میں چند باتیں، وہ اتنا باریک لکھا ہوتا ہے کوئی پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اور لیکن وہ جو اداکاروں کا ہوگا وہ تو اس کو ہائی لائٹ ایسے ہی ہے نا جی، عمر میں اس کو جو اداکاروں کی خبر کچھ ہے بھی نہیں، اور جو پیسے ہمارے مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے بہنوں کی فوت اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے، ہم میت میں بیٹھے تھے، ان دنوں چل رہا تھا کیا چکر چل رہا تھا، ان دنوں روزانہ اخبار کے مین پیج کے اوپر ہاں جی روزانہ ثانیہ مرزا شعیب ثانیہ مرزا روزانہ یہی خبر کہ کب شادی ہو رہی ہے، کب دلہن آ رہی ہے۔ اس نے ایسی چپیٹ ماری، آئی بھی نہیں ہے،
پاکستانی خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ ثانیہ مرزا آ رہی ہے، ثانیہ مرزا اللہ کی شان. ہم محفوظگی میں بیٹھے نا تو ایک وکیل صاحب نے یہ بات کیا. اس نے کہا یار یہ ہمارے اخبار والوں کی پاگل پن دیکھو کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نان ایشو کوئی ایشو. اگر ثانیہ مرزا ہماری مسلمان لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک بنائے. ہاں جی. اور ہمارے آج کل گھی بیچ رہی ہے ہمارے ملتان میں نکلو نا، وہ ایشیا گھی ہے نا، جس روڈ پہ ہم بھی جب بھی کچہری گئے نا جی نوے فوٹو کے ساتھ ایشیا گھی. ایک دن میں لے ہی آیا، میں کہا بیچاری اتنی پبلسٹی کر رہی ہے ایشیا گھی لے. وہ ایک دن ایشیا گھی، میں کہا چلو ہماری مسلمان لڑکی ہے، وہ ایک دن میں لے ہی آیا. تو اللہ کی شان اس کو اتنا ایشو بنایا، روزانہ وہی ہیڈ فرنٹ پیج پہ اس کی وہی روزانہ خبر وہ آ رہی ہے جی، آج رہے اتنے دن رہ گئے. وہ آئی شہر کی بچی پاکستان آئی، کوئی نہیں، باروں بار دبئی. ٹھیک ہے نا جی، وہ ادھر جا کے بس گئی. ایسے پاکستانی کچے ہوئے نا جیسے منہ چھپاتے ہوئے پھر جگہ نہیں مل رہی تھی. خام کا کم چکی رکھ دو. تو اس لیے میں بتا رہا تھا آپ کو یہ کوئی ایشو ہے میں کب. اچھا یہ اخبار اب اسلام کی خبر کو کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا ایمانداری سے بتانا آپ، چلو یہ بیچ میں بات آئی گئی ہے، آپ تو چاول کھائی بیٹھے ہو نا، بات نہیں کھائی بیٹھے، وہ بدوائیں نہ دینا مجھے. اللہ کی شان آج آپ اخبار پڑھتے ہو، اس میں نواز شریف کی خبر اتنی بڑی، عمران خان کی اتنی بڑی، انکل زرداری کی اتنی بڑی، چاچا شہباز کی اتنی بڑی. تو ان کی خبریں اتنی بڑی بڑی، اور اوپر چھوٹی سی باریک سے القرآن ہے نا، اتنی باریک 2 سطروں میں کہ جس کی نگاہ کمزور ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. یعنی قرآن کو آپ نے اتنے کونے میں رکھا اور ان کو اتنی اہمیت دی، اسی لیے لتر کھا رہے ہو، اسی لیے لتر کھا رہے ہو، انہی کے آگے جھک رہے ہو، پس رہے ہو، کچھ بھی تمہارا بن نہیں رہا. اگر یہی ہمارے اخبار قرآن کی ایک نئی خبر، جیسے میں نے آپ کو جنت کی وادیاں دکھائی ہیں کہ مومنوں کے لیے جنت میں رب نے یہ نعمتیں بنائی ہیں، صبح اخبار دیکھ کے دل خوش ہوتا. وہ ہماری تیاری ہوتی کہ ہمارے رب نے جنت میں ہمارے لیے یہ کچھ بنایا. ہماری صبح قوم ایمانداری پہ چلتی، نیکی پر چلتی، ان کو پتا ہوتا. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ تو قرآن کو رکھا اتنے کونے میں اور جھوٹ کو رکھا فرنٹ پہ، سمجھنا جی. اور اگلا ایک پیج پورا مخصوص کر دیا ہمیں آوارہ گردی پہ. ماشاءاللہ جی. اب دیکھو نا ایک دن بدن مجھے اب تو وہ ایک بات آج سنائی دیتا ہوں. جمعے میں میں نے یہ واقعہ بتایا. دیکھو اتنا ہم نیچے چلے گئے، اتنا نیچے چلے گئے، کہتے ہیں نا کہ پھر آستہ آستہ نا وہ حصہ. دیکھو نا یہ مشہور واقعہ ہے، اب شادی کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، بتا دوں آپ کو. ایک بہو آئی ایک گھر میں، اس گھر میں بکری تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب بکری جس گھر میں ہو نا، بکری اور بچوں کے ساتھ ہو تو وہ مینگنے کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے، اس گھر میں ایک سمیل ہوتی ہے، بکری کی سمیل ایک الگ ہی ہوتی ہے. تو وہ بہو اس گھر میں آئی، کہتی اف اللہ میں کہاں گئی، ہر ٹائم دوپٹہ لپیٹ کے رکھے. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ وہ رچ بس گئی اس بدبو میں. اس کے بعد اس نے دوپٹہ منہ پہ لپیٹنا چھوڑ دیا. وہ اس کی کوئی سہیلی آئی، اس نے کہا اس ٹائم تو آئی تھی تو کہتی تھی بڑی بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے آنے سے بدبو ختم ہو گئی. نے کہا ختم نہیں تھی، وہ تیرے اندر رچ بس گئی ہے، وہ تیرے اندر رچ بس گئی. اب ہمارے اندر ہمیں گناہوں کا پہلے ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ یار یہ برائی ہے. میں آپ کو چلو بتائی تو بیچ میں اندر پہلے سینما میں جانا بہت بڑی برائی شمار ہوتی تھی. پہلے فلم دیکھنا بہت بڑی برائی شمار ہوتی تھی. زندگی میں ایک بار دیکھی تھی فلم، وہ بتائی تم بیچ کے اندر نا. ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان دنوں میں گیسٹ ہاؤس ڈرامہ چلتا تھا. گیسٹ ہاؤس ہمارے دور کا ڈرامہ تھا، اور اس میں ریمبو ہوتا تھا، ایک اداکار ریمبو. وہ اس کی اداکاری بچوں کو اچھی لگتی تھی. مائی نیم از ریمبو، جان ریمبو. وہ اکثر وہ جملہ دہراتا تھا. ہمارے بچوں کے لیے یہی خوشی کا سامان تھا. ہم اس ڈرامے کے لیے اس دنوں میں حفظ کیا کرتا تھا. مغرب کے بعد ڈرامہ لگتا تھا، ادھر کلاس لگتی تھی. صرف اس کا ڈرامہ وہ تو چھوٹے بچے ہوتے تھے، ٹھگی لگاتے تھے. اس کا ڈرامہ دیکھا، ابا سی جو چھپ چھپا کے پڑوسیوں کے گھر، ان کے گھر جا کے ڈرامہ دیکھ لیا. سویرے کاری کی کوٹھانی ڈنڈے برداشت کرتے تھے، وہ ڈرامہ چھوڑتے. ایک ہر دور کی ہوتی ہے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، لپکتے ہیں. وہ جتنے عرصہ وہ ریمبو ڈرامہ رہا، میری کٹ مجھے وہ قاری صاحب سے کٹ پڑتی رہی، ڈرامہ چھوڑا نہیں، کٹ بھی پڑتی رہی. اللہ کی شان وہ جب ڈرامہ انہوں نے گیسٹ ہاؤس کی آخری قسط کر دی، ہم بچے بڑے اس دن روتے ہوئے گھروں کو گئے، افسوس ہوئے اب ریمبو کیسے دیکھیں. وہ اللہ کی شان جب وہ ریمبو سے ہم جدا ہوئے نا تو وہ پہلی دفعہ فلموں میں آیا. وہ اللہ کی شان اس کی میرے خیال پہلی فلم تھی. وہ اس زمانے میں گانا مشہور ہوا تھا، منڈا بگڑا جائے. اما دیکھا دیکھ تیرا منڈا بگڑا جائے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں حقیقت یہ میں وہ عوامی لیول پہ آگے بات کر رہا ہوں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ گانا گلی گلی میں ہر بچے کی زبان پہ اما دیکھ تیرا منڈا بگڑا جائے. وہ اللہ کی شان وہ اس فلم میں وہ گانا ڈالا گیا، اس فلم کا نام ہی رکھ دیا منڈا بگڑا جائے. تو وہ پتہ لگا جی وہ سینما میں لگی. اس زمانے میں عام وہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ ٹی وی میں بھی نہیں آتی تھی کیونکہ انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا تھا سینما میں. اب ہم تڑپے کہ یار ریمبو کو دیکھنا، بس ریمبو کو دیکھنے کے لیے بھی فلم اس تک رسائی کیسے ہو. یقین مانو گے بڑے اوکھے جیسے چھپ چھپا کے پیسے اکٹھے کیے. پھر عید آئی، عیدی کٹھی کی، عیدی میں سے پیسے بنائے کہ ہاں جی ٹکٹ اکٹھی ہو جائے گی. پھر اتنی ہم 3 محلے کے لڑکے چھپتے چھپاتے نظریں بچاتے بچاتے یہ حسین آگائی کے سامنے سینما تھا. اب تو وہ سینما ہی بند ہو گیا اللہ کی شان.
تو اس میں ہم نے وہ ٹکٹ خریدا اور جا کے جب وہ فلم دیکھی، یقین کرو آج تک یاد ہے کہ فلم بھی دیکھ رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا. جب باہر نکلے ہیں دل دھڑکتے کے ساتھ، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے چوری کر کے نہیں کوئی نکلتا. فلم دیکھ کے نکلے تو دل دھڑک رہے تھے کوئی دیکھ نہ لے. ایک واقف ٹکر گیا، ہمارے محلے کا نہیں ٹکر گیا، اس نے دیکھ لیا، وہ بھی فلم دیکھ کے نکلا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا. اچھا اوئے تسی بھی آئے کھڑے ہوتے، میں تیرے ابے میں کہ تو آپ دیکھ رہا بغیر میرے ابے کو کیوں بتایا، تو انسان تھا بچہ بن. اس نے ہمیں بڑا بلیک میل کیا بغیر اس نے بلیک میل کیا تیرا ابے. میں کہ اس کے سارے راستے چاچا دیکھتے راستے ہم تجھے پیسے فالتو دیا کریں گے بالوں کے، تو نے ہمارے ابے کو نہیں بتانا. ایک میں بتانا اس زمانے صرف اچھا ایک واقعہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس زمانے میں ایک فلم دیکھنا، حالانکہ پاکستانی فلم تھی یار، اس میں ریما کے سر پہ دوپٹہ ہوا کرتا تھا، وہ پاکستانی فلم تھی. اس دیکھنے میں ہمارے لیے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے اگر پتہ لگ گیا. تو دھیرے دھیرے اب آپ دیکھ لو کیا حال ہوا پڑا، بچے کے موبائل میں جو مرضی دیکھ لے. اب وہ حس ختم ہوتی، جیسے میں نے کہا تھا نا بکریوں والی بدبو ختم ہوگی. اب ہمیں گناہوں کی وہ پتہ نہیں چل رہا اس کی، لیکن نوسط ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آج مشقت ہے، دنیا میں جینے کا مزہ، خوشیاں نہیں ہیں، وہ نوسط یہ تو برقرار ہے. ایک واقعہ مجھے جہان کو نا ایسے ایک دفعہ ٹھگی لگائی سکول سے، پتہ نہیں اس دن کوئی مشکل تھا، کوئی سبجیکٹ ایسا تھا، وہ ٹھگی لگا کے نا جی وہ راستے میں آپ کو پتہ نا گلی محلوں میں وہ ہوٹل ہوتے ہیں چائے والے، ان پہ فلم چلتی تھی VCR پہ، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی VCR کے اندر گھستی تھی. تو اللہ کی شان، تو وہ اس زمانے کا دور تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے جو اس دن پلان کیا ٹھگی کا کہ بھی آج سکول نہیں جانا، آج کیا ہے، آج فلم یعنی فلم نہیں دیکھنی تھی، بس سکول سے چکر ماسٹر کے ڈنڈوں سے. بہت زمانے میں اب تو میسیں ہوتی ہیں، اب تو مار نہیں پیار. ہمارے بچوں نے تو MA کرنا ہی کرنا ہے نا. ہمیں تو وہ سکول کے ماسٹر صاحب یقین کرو آج تک نہیں بولتے، سیدھے ہاتھ میں نہیں سردی میں الٹے ہاتھ میں ڈنڈے مارا کرتے تھے. تو اس زمانے میں پتا تھا یار، وہ سبق میرے خیال کو یاد نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں، ماسٹر کے ڈنڈوں سے بچیں. جو پیسے جیب میں ملے تھے نا جی تفریح میں کھانے کے لیے، وہ فلم وہ لکھا ہوتا تھا فلم چائے پہ چلے گی، یعنی جو چائے پیے گا وہ فلم دیکھے گا ورنہ چائے فلم چائے پہ چلے گی لکھی ہوتی تھی. وہ خیر وہ آہستہ آہستہ اندر گھس گئے. مجھے آج تک ڈرتے ڈرتے گھسا. میں بتا رہا تھا کہ اتنا فرق آ گیا. اس میں کیا ہے کہ اس میں سین کیا چل رہا تھا، ایک لڑکی جا رہی ہے، وہ انڈین فلم تھی، ہندو لڑکی تھی، اس کے وہاں پہ جو بندیاں لگی ہوئی تھی، تو وہ جا رہی ہے اپنے پرس کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ جا رہی ہے. راستے میں گنڈوں نے گھیر لیا. پہلے فلموں میں ہی ہوتا تھا، گنڈے گھیر لیتے تھے پھر کٹ کھاتے تھے، بس اتنا کچھ ہوتا تھا. اللہ کی شان. تو انہوں نے یعنی یہ بدتمیزی شمار ہوتی تھی کہ کوئی لڑکی کو چھیڑے. اب تو وہ کہانی اب تو بالکل ہی بغیرتی آ گئی نا جی، اوپن کر دی بغیرتی کو. تو اب وہ جا رہی ہے، وہ شریف لڑکی دوپٹہ لے کے، ہندو لڑکی ہے، وہ بیچاری گزر رہی ہے اور راستے میں اس کو گنڈوں نے گھیر لیا، گھیرا ڈال لیا. ایک نے اس کا پرس چھینا اور وہ جناب والا وہ کہہ رہی ہے بدتمیز تم میرا یعنی پرس دو یہ وہ، اور وہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. ایک نے اس کا دوپٹہ اتار لیا، ادھر سے دوپٹہ اتارا، ادھر سے اتنی سادی اونچی بلڈنگ انہوں نے دکھائی، ادھر سے امیتابھ بچن نے دیکھ لیا. امیتابھ بچن نے ادھر سے اس کو دیکھ لیا، اس نے وہیں سے چھلانگ مار دی. اس نے ہمارے دل دھڑکنے شروع ہو گئے کہ امیتابھ بچن کی لاتیں نہ ٹوٹ جائے. وہیں سے اس نے چھلانگ ماری. یقین کریں وہ جب چھلانگ لگا کے آیا نا، وہ سین انہوں نے فلم میں ایسا دکھایا، وہ چھلانگ میں آتا ہوا یعنی کہ میں صرف ابھی ایک فرق بتاؤں گا آپ کو کہ اتنا کلچر کا فرق تھا کہ ہندوستان کی ہندی فلم ہے، ہندو اداکار ہیرو ہے، ہندو ہی ہیروئن ہے، اور اب اندازہ لگاؤ کہ اس کو دوپٹہ اترنا برداشت نہیں ہوا. اس نے وہیں سے اسی بلڈنگ سے فوری طور پر یعنی کہ پلک جھپکنے میں کوئی دوپٹہ لیا. اس نے اس یعنی کہ فلم کی جو ہیروئن تھی اس کا دوپٹہ اترنا برداشت نہیں کیا. پتہ نہیں کتنی منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی دوپٹے سمیت. اور وہ ایسا سین خوبصورت انہوں نے بنا کے دکھایا اور ہمارے دل بھی خوش ہوئے. امیتابھ بچن کے لیے دعائیں، واہ یہ بندہ کم ہے. اس نے کیا کیا، سیدھا ہی اوپر سے آیا ہے اور آتے ہی اس کے سر پہ دوپٹہ، یوں اس کو دوپٹے میں چھپایا. پھر اس نے اپنی ککیں ماری ان گنڈوں کو، پھر ان کو مار کے بگا دیا. ہم خوش ہو گئے یار یہ امیتابھ بچن بڑا چنگا ہے. آج کی بات کیا کر رہا ہوں، یہ چند دن ہفتہ پہلے کی خبر ہے. تو اسی امیتابھ بچن، اب دیکھو نا ہند فلم کا کلچر جب یہ ہوا کرتا تھا کہ اس میں بھی دوپٹہ اترنا برداشت نہیں تھا. آج امیتابھ بچن کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، یہ پرسوں چوتھ کے اخبار کی خبر ہے. آج وہ کیا کہہ رہی ہے، اگر میری نواسی بغیر شادی کے بچے کو جنم دے دے تو مجھے کوئی پرواہ. اندازہ لگاؤ یار کہ انگریز کا کلچر جب دھیرے دھیرے آنا شروع ہوا تو کہاں وہ فلم میں وہ کلچر دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی کا دوپٹہ اترنا برداشت نہیں کرتے. آج اسی امیتابھ بچن کی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنی نواسی، اگر میری نواسی، اس کی نواسی بغیر شادی کے بچے کو جنم سنا ہے کہ وہ خبر آئی نا کہ وہ جی وہ بغیر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بچوں کو جنم دے رہی ہے شادی کے بغیر. اور اس کی نانی کیا کہہ رہی ہے، اس کی امیتابھ بچن کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن ہمیں یعنی کہ یہ ایشو نہیں ہے. اگر بغیر بچے کے اگر شادی کے بچوں کو جنم دے دیتے تو کوئی ایشو میں پکڑ کے مجھے یہ کبھی بھی واقعہ یاد نہ آتا. شاید یہ فلم مجھے یہ یاد کیوں آئی، ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہاں وہ وقت تھا
اور کہاں آج اس کی بیوی اپنی ہی سگی نواسی کے بارے میں کہہ رہی ہے بغیر شادی کے بچے کو جنم دے دیتے کو پرواہ. اتنا فرق پڑتا ہے. اگر آپ اسلام, اب میں بتاؤں نا جی, کلچر, اسلام تو دور کی بات رہی نا, اسلام تو الگ ایک خوبصورت دین ہے. کلچر بھی ہمارا ہندوستان پاکستان کا اتنا اچھا تھا. آج کیا ہو گیا پورے ہندوستان کے اندر دیکھو نا, پہلے انہوں نے کافر نے دوپٹہ چھینا نا, طریقے سے دوپٹہ اتارا, پھر اس کے بعد ان کے اب ایک دوپٹہ نکل گیا تھا, اب وہ ہمارے بھی یہی چل رہا ہے آج کل. وہ دوپٹہ لیا, دوپٹے کے بدلے میں بال آگے دے دیے سینے پہ, وہ دھیرے دھیرے وہ بال پیچھے چلے جائیں گے دھیرے دھیرے. اور ہماری یونیورسٹی میں پیچھے چلے بھی گئے. ہماری یونیورسٹی میں, ملتان کے پاکستان کی یونیورسٹی میں, وہ بال جو آگے تھے سینے پہ, جس سے سینہ ڈھانپا تھا, اور وہ بھی کیا چلے گیا, اب پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ابھی چلو ہمارے یہاں تو چلو کمپلیٹ شلوار نیچے تک تو ہے نا جی, اب وہ ہندوستان میں, حالانکہ مسلمانوں کے بعد یہاں سے زیادہ ہے, اب انہوں نے آہستہ آہستہ نکر پر